غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ضلع کپواڑہ میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے زچل ڈارہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی پولیس کے ایک افسر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تلاشی آپریشن کے دوران ایک عسکریت پسند مارا گیا جس کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت فوجی طاقت کے ذریعے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جائز جدوجہد کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حریت ترجمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا فوری نوٹس لے، جہاں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں نے 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو یرغمال بنا رکھا ہے اور انہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سرکاری اعداد و شمار نے تصدیق کی ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع علاقے میں کاروبار قائم کرنے کے نام پر 200 سے زائد غیر ملکیوں کو زمین الاٹ کی گئی ہے۔ اگست 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد خاص طور پر دہلی، ہریانہ اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے بیرونی لوگوں کو زمین کے الاٹمنٹ کے عمل میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ صنعت و تجارت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سرمایہ کاروں کی اکثریت نے اپنے کاروبار کے لیے جموں خطے کے کٹھوا اور سانبا اضلاع کو ترجیح دی ہے، جبکہ وادی کشمیر میں بہت کم تاجروں نے دلچسپی ظاہر کی۔ جعلی خبروں پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے نے دہشت گرد تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کے ساتھ بھارتی میڈیا کے روابط کا پردہ فاش کیا ہے، جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھارتی میڈیا کے ادارے کس طرح پاکستان مخالف بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے جعلی ویڈیوز کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلا رہے ہیں۔ اس انکشاف سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ بھارتی میڈیا صحافتی اقدار اور بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان مخالف عناصر کے لیے پروپیگنڈے کے آلے کے طور پر کام کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سول سوسائٹی کی تنظیموں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ کشمیری نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے استحصال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر سول سوسائٹی فورم اور جموں کشمیر پینشنرز یونائٹڈ فرنٹ نے سری نگر میں اپنے بیانات میں نوجوانوں کے اس استحصال کو بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ افسوسناک ہے کہ 30,000 سے زائد اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان نجی تعلیمی اداروں میں ملازمت کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سے کم از کم اجرت سے بھی محروم ہیں۔